وآلہ وسلم۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزانہ ہم اس وقت ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرض علوم میں سے کچھ سنتے ہیں، شجرہ شریف ہوتا ہے، اصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اشراق و چاشت کی سعادت حاصل کرتے ہیں خوش نصیب۔ یہ صبح کا وقت بہت ہی برکتوں والا ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے، جو بھی اس وقت کام کریں گے اس میں برکت ہوگی، دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کام لوگ یہ وقت سو کے لوگ گزار دیتے ہیں، اور اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی اس وقت سوئی رہتی ہے، فجر کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو گھر میں ہی، یا لیٹ پڑھتے ہیں، یا اس ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو جلدی جلدی پڑھی ہوتی ہے، تو جلدی میں ٹوٹل پورا کیا، فارمیلٹی پوری کی، لیکن وہ بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر کی مس ہی ہو جاتی ہے۔ جو نمازی بھی کہلاتے ہیں، 4 وقت کی پڑھتے ہیں، فجر مس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق ملی، فجر کی سعادت مل گئی۔ اللہ پاک ہمیں اس زوال نعمت سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم۔ 15واں پارہ سورہ کہف، ایک ترتیب سے ہم چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب، کہتے ہیں نا ربی میرا رب، ربُّكَ تمہارا رب۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، غفور بھی ہے، ذو الرحمہ بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی ہے، تمہارا رب غفور بھی، بخشنے والا بھی ہے۔ لو یؤاخذہم، لو اگر، یؤاخذہم وہ مواخذہ فرمائے یا وہ پکڑ لیتا ہے انہیں، یؤاخذہم انہیں پکڑ لیتا ہے، بما کسبوا، کیوں پکڑتا ہے؟ جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے، اس کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے۔ لعجل، تو ضرور جلد بھیج دیتا، لہم العذاب، ان پر عذاب، بل لہم بلکہ ان کے لیے، موعد ایک وعدے کا وقت، لن یجدوا وہ ہرگز نہ پائیں گے، من دونہ موئلا اس کے سامنے کوئی پناہ نہیں پائیں گے جب وہ وعدے کا وقت پورا ہو جائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ قرا، قریہ، بستیاں، اور یہ بستیاں، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، ہلاک کر دیا ان کے باشندوں کو، لما ظلموا کب ہلاک کیا؟ جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجعلنا ہم نے کر رکھا تھا، لمہلکہم موعدا ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، جب وقت آ گیا ان کو ہلاک کر دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا، لِفَتَاهُ اپنے جو ان خادم سے کہا، لا ابرح میں نہ ٹھہروں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ انہوں نے شاید دیکھی ہو جہاں دو سمندر ملتے ہیں،
لیکن پھر بھی مکس اپ نہیں ہوتے، پتہ لگتا ہے اس کا پانی ایسا ہے تو اس کا ایسا ہے۔ او امدیا، یا چلتا رہوں گا، حقبا، مدتوں تک میں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، ان سمندروں کے درمیان ملنے کی جگہ۔ اب وہ سمندر جہاں ملتے ہیں نا، اب اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، ویڈیوز میں بھی کئی دیکھا ہوگا شاید۔ نسیا، تو بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، فاتخذا، تو اس مچھلی نے بنا لیا، سبیلہ، فی البحر، سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا، سربا، سرنگ کی طرح مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ کفار کو سمجھانے کے لیے اب پچھلی قوموں کے انجام کو اجمالی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں ویران ہو گئیں۔ ان بستیوں سے قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود وغیرہ کی بستیاں مراد ہیں، اور آج بھی ان کی نشانیاں دنیا میں موجود ہیں کہ یہ کیسے ہلاک ہوئی تھیں، بالکل ویران ہوئی پڑی ہیں یہ بستیاں۔ تو جیسے وہ بستیاں اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے برباد ہوئیں، ایسے تم بھی ہو سکتے ہو۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 57 تا 59 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ہدایت کے اسباب اگرچہ مکمل طور پر جمع ہوں، اس کے باوجود لوگ ان سے اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایمان لا سکتے ہیں جب تک اللہ کی عنایت شامل حال نہ ہو۔ سارے اسباب موجود ہوں ہدایت کے، لیکن ہدایت نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ ہی نماز پڑھتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو ہمیں نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم نماز پڑھنے مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں یہاں بیٹھنے کی، یہ باتیں سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے، روزانہ اللہ کا کلام صبح سن کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے بڑی قربانی دی، میں اٹھا، میں بیٹھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی، ورنہ کمر میں اتنا درد ہو جائے کہ بیٹھ ہی نہ سکے، ٹانگوں میں گھٹنوں میں اتنا درد ہو تھوڑی دیر نہ بیٹھ سکے، واپسی کا دل بدل جائے، چلو نہیں بیٹھتے، جانے کا دل کر رہے ہیں، دل بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے گا تو ہی سارا ہوتا ہے، اس کی رحمت شامل حال ہو تو ہی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، بندہ سارے اسباب کر لے۔ اب یہاں ذکر ہے نا کہ سارے اسباب جمع ہو جائیں ہدایت کے، ہر طرف سے ہدایت مل جائے، انبیاء بھی آ گئے، ہر طرح سے ہدایت کے جتنے بھی اسباب سارے جمع ہو جائیں، پھر بھی ہدایت نہیں مل سکتی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اسی طرح اس کو ہم یوں بھی لے لیں کہ ہم کاروبار کریں، ہم جتنے طریقے مرضی کر لیں، ہم مارکیٹنگ پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیں، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی تو شاید ایک بھی کلائنٹ نہ ملے، ایک بھی کسٹمر نہ ملے، 1 روپے کی سیل نہ ہو۔ سارے اسباب کرنے کے بعد، تمام سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے بعد، اپنی طرف سے ساری کوششیں کرنے کے بعد، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کہ اللہ جو ہوگا تو نے کرنا ہے، میں نے اپنی کوشش کر ڈالی۔ ہم یہ کہ اپنی کوشش بھی نہیں کرتے جو کرنا ہوتا ہے۔ اہل باطل حق کو باطل اور باطل کو حق دیکھتے ہیں، اور یہ ان کے قلبی اندھے پن اور عقلوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو وہ انبیاء اور اولیاء کے مقام سے جاہل اور گمراہ ہونے کی وجہ سے ان سے جھگڑتے ہیں اور حق کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اہل حق انبیاء اور اولیاء کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں اور کسی اناد اور جھگڑے کے بغیر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو انہیں حق نظر آتا ہے، کیونکہ جس کا دل روشن ہو جاتا ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو پھر حق ہی نظر آتا ہے، اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور باطل نظر آتا ہے، باطل سے بچتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی رحمت مومن اور کافر دونوں کو عام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا رزق منقطع نہیں کرتا، ان کا مواخذہ نہیں فرماتا، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے خاص ہے اور عذاب کافر کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، کافروں کو بھی رزق مل رہا ہے، موجیں کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اور مسلمان پہ بھی رحمت ہو جاتی ہے، لیکن آخرت صرف مسلمان کے لیے، آخرت صرف مومن کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں تک چلتا رہوں گا۔
اس رکوع سے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر اور جلیل القدر نبی موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور کثیر معجزات عطا فرمائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام تھا یوشع بن نون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ہی آپ کے ولی عہد بنے۔ آیت میں مذکور واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت کے اندر بہت شاندار آپ نے تقریر کی، واعظ فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی ہے کوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ تم سے بڑے عالم ہیں، خضر علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے ان کا پتہ پوچھا، اللہ وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور وہ مچھلی پانی میں ایک سرنگ بنا لے، مچھلی کی وجہ سے جب دریا میں جائے تو سرنگ بن جائے، وہاں خضر علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا جب تک میں مجمع بحران تک نہ پہنچ جاؤں، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا، سفر کرتا ہی رہوں گا۔ مشرق کی جانب جو دو سمندر ہیں نا، یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں میں مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں توشے کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے چند ایک باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ سنت انبیاء ہے، تو ہمیں بھی علم کے لیے سفر کرنا پڑ جائے تو خوشی سے کرنا چاہیے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا ہے، کوئی ایک حدیث سیکھنے کے لیے کہیں جانا ہے، تو چلو گھر سے جب آئیں نماز پڑھنے تو ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں علم کے لیے تھوڑا سا سفر کر رہا ہوں، کہ میں علم کی بات سنوں گا، درس و بیان سنوں گا۔ تو چلیں اس نیت سے کہ انبیاء کرام بھی سفر کیا کرتے، ٹھیک ہے ہمارا سفر تھوڑا سا ہے، 2-4 گلیوں سے آنا ہے، 5 منٹ کا 2 منٹ کا سفر ہے، چلو یہ بھی نیت ساتھ شامل ہو جائے کہ علم کے لیے سفر کرنا سنت ہے، تو میں نماز ہی پڑھوں گا اور ساتھ میں علم بھی حاصل کروں گا۔ استاد کے پاس جانا اور اسے گھر نہ بلانا سنت ہے، یعنی استاد کے پاس جا کے سیکھنا، استاد کو گھر نہ بلانا۔ لیکن آج کل تو استادوں کو گھر ہی بلا کے ٹیوشن پڑھائیں بچوں کو، گھر میں سارا چل رہا ہے۔ تو علم کی زیادتی چاہنا بہتر ہے۔ پہلے دور میں لوگ دوسرے ملکوں میں سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ سفر بھی پھر آج کی طرح نہیں ہے نا، آج کل تو منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، پیدل اور اونٹوں پہ، خچروں پہ۔ علم کی زیادتی چاہنا بہتر ہے کہ اور علم آ جائے، اور علم آ جائے۔ سفر میں توشہ ساتھ رکھنا اچھا ہے، سفر میں اچھا ساتھی ہونا بہتر ہے۔ استاد کا ادب کرنا ضروری ہے، استاد کی بات پر اعتراض نہ کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فعل کی تعویل کرنی چاہیے، اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ واقعی پیر کامل ہو، شریعت کا سچا عامل ہو۔ علم صرف کتاب سے نہیں آتا، استاد کی صحبت سے آتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ اپنے آپ کو استفادہ کرنے سے مستغنا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی آل نال ہو چکا ہوں، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر فیلڈ کا ایک مینٹور ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا بندہ ماسٹر ہوتا ہے، لکل فن رجال، تو ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ کبھی ہر علم ہر بندہ نہیں جانتا، ایک چیز کا ماہر ہوگا اور بے شمار چیزیں نہیں جانتا ہوگا، تو اس لیے پھر دوسرے سے مشورہ کر لے۔ جو بندہ اس چیز کا ماہر ہے، مینٹور ہے، تو اپنا مینٹور بنا لینا چاہیے، کسی نہ کسی کو رہنما بنا لینا چاہیے ہر فیلڈ میں، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے
وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا، اس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے، اس دوران وہ مچھلی جو زمبیل میں تھی وہ زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری، اس پر سے پانی کا بہو رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے، چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک بڑی مشقت ہو رہی ہے سفر میں، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے۔ اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک میں معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی، اور حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی، حضور میں تو بھول ہی گیا، پیچھے جہاں سوئے تھے وہ تو مچھلی ادھر سے نکل گئی، چھلانگ لگا دی اس نے۔ تو اس کا پھر جو باقی واقعہ ہے یہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا جانا ہی تو ہماری مقصد کا حاصل ہونا تھا، ہمارے مقصد کے حاصل ہونے کی وہی تو علامت تھی کہ جہاں مچھلی دریا میں چھلانگ لگائے گی وہاں سرنگ بن جائے گی، اور وہیں تو خضر علیہ السلام تھے جن کی طلب میں، جن کی ملاقات کے لیے ہم چلے تھے، وہی تو وہ جگہ تھی۔ چنانچہ دونوں پھر اپنے قدموں کے نشان پہ واپس ہوئے۔ تو یہ اگلا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔